بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ٹیبل ٹاک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، منی بجٹ کی آمد ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت منی بجٹ کو پاس کروانے کی بھرپور کوشش میں ہے اور قومی اسمبلی میں بھی اس وقت منی بجٹ کی جو بازگشت ہے وہ گونج رہی ہے۔ اپوزیشن اس کے اوپر رد عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر رہی اور وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید عوام کے اوپر ایک اور جو ہے بم گرا دیا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملے کے اندر منی بجٹ آنا ضروری ہے، کیونکہ جب سے حکومت آئی ہے وہ معاشی استحکام کی بات تو کرتی ہے مگر پھر سے ضمنی بجٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے نئے ٹیکسز لاگو ہو جاتے ہیں۔ کاروباری طبقہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ سارے معاملات کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ سارے معاملات معیشت کے کس طرف جائیں گے؟ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہے، اور عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ رانا احسان افضل صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس سارے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں کوئی واضح طور پر جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آتی جس سے اپوزیشن میں بھی اتفاق رائے ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدقسمتی سے یہ حکومت جب سے آئی ہے یا یہ کنفیوژن کا شکار ہے یا اس کو پتا نہیں ہے اس نے کرنا کیا ہے یا یہ کرپٹ ہے۔ تو ان تینوں میں سے یہ ایک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی انہوں نے جب بجٹ دیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ انہوں نے بڑا واویلا مچایا کہ یہ گروتھ کا بجٹ ہے، اور اس دفعہ آپ دیکھیں ترقی کتنی ہوتی ہے۔ اور تبھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بجٹ جو آپ دے رہے ہیں یہ اور مہنگائی لے کے آئے گا، اور اسی طرح ہی مہنگائی لے کے آئے، لیکن اس سے بڑھ کے ابھی یعنی کہ آدھا سال نہیں گزرا اور ان کو منی بجٹ جو ہے وہ لانا پڑ رہا ہے جس میں لگ بھگ 600 ارب روپے کے اضافی بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈلے گا۔ اور وہ کس طرح کے 350 ارب کے تو ایسے ٹیکس ایگزمپشنز ہیں جو یہ ختم کر رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ ایک قسم کا نیا ٹیکس ہی بنتا ہے 350 ارب کا۔ پھر 200 ارب سے یہ ڈیولپمنٹ کو کم کریں گے جو آپ کی ترقی کی شرح کی رفتار کو اور کم کر دے گا، پہلے ہی کم ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام پہ جو بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ان حالات میں نہیں ہے کہ یہ اضافی ٹیکس جو ہے اس کو برداشت کر سکے۔ پھر پہلے ہی آپ اب پیٹرولیم کا لیوی بھی آپ بڑھا رہے ہیں، بجلی کے نرخ بھی آپ بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ واحد ایسی حکومت ہے جو 4 وزیر خزانہ لا چکی ہے صرف 3.25 سالوں میں، 6 فائنانس سیکٹری بدل چکی ہے، اور 7واں جو ہے وہ چیئرمین ایف پی آر ہے۔ تو جس حکومت کو بندہ ہی نہیں ملتا یہ اتنے اہم ترین عہدوں کے اوپر، جس نے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے، جس نے پلاننگ دینی ہے، پالیسی دینی ہے، اس کی واچ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، تو یہ وہ جو ہے وجہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ پستگی کا شکار ہیں۔ اور تو رانا صاحب، اس ساری کنفیوژن کے اندر اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ وہ حکومت کو تھوڑا سا کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے تجاویز پیش کرے کہ وہ اس بحران سے نکل سکیں یا کسی سیٹلمنٹ کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں، بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ بہتر کی جا سکتی تھی۔ اتنی سخت شرائط پہ جو ہے وہ ان کو ماننا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو جس طرح انہوں نے اب ایک ریاست کے اندر نئی ریاست گروی رکھوا دیا، آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوگا، اور ہم نے اس کے اوپر بھی اپنا پالیسی بیان دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ملک کی سالمیت کا سودا کر رہے ہیں، ملک کی آپ جو سوورینٹی ہے اس کو آپ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ فریکوینٹ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ رک جائیں، جو یہ ان سے بیوروکریسی مینیج ہی نہیں، وزارتیں چینج کرتے جاتے ہیں، یہ اپنی ٹیم لائیں، قابل ٹیم لائیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چینی آٹا آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم پہلے یہ خود کفیل تھے، ہم لوگ اس کے اندر سیلف سفیشینٹ تھے، تو ہمیں اپنی ایگریکلچر کو بہتر کر کے، ہم تو ایکسپورٹر تھے، آج ہم ان چیزوں کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایل این جی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے گیس کی شارٹیج ہے، اس کو بہتر مینج کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت اس ایشو کو بہتر مینج نہیں کر پا رہی۔ ہمیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، رہنما پیپلز پارٹی نے بھی پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ میڈم، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہدہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں سارے ایشو کے اوپر
کہ حکومت اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر رہی ہے؟ یہ منی بجٹ جو آئے گا واقعی اتنے ٹیکسز لاگو ہو جائیں گے، عوام پسے گی، کیا بنے گا اس سارے معاملے کا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ منی بجٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ان میں ذرا بھی کام کرنے کی صلاحیت ہوتی، یہ جس طرح کہتے تھے کہ ہمارے پاس ماہرین کی ٹیم ہے اور ہم جو ہے نہ تو مہنگائی کریں گے، اب ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. اسٹیٹ بینک، ہم آئی ایم ایف کے میں جانے سے ترجیح دے رہے تھے، خودکشی کو جو دے رہے تھے، آج انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے نہ صرف لیٹ چکے ہیں، ان کی تمام تر شرائط کو، خواہ پاکستان کے عوام کو کتنا ہی بڑا نقصان نہ ہو، پاکستان کی معیشت کو کتنا ہی بڑا نقصان نہ ہو، وہ تمام تر شرائط، اور خاص طور پہ جو اسٹیٹ بینک والا ایشو ہے کہ خود مختاری کو جو ختم کیا جا رہا ہے، وہ سب کا سب آئی ایم ایف کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ ہر چیز پر ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں. کیا مہنگائی، آپ خود بتائیں کہ اس وقت مہنگائی کس قدر ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آٹا چینی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، دوائیں پہنچ سے دور ہو گئی. اور اب مزے کی بات یہ کہ یہ جو منی بجٹ ہے، اس میں کتابیں، کاپیاں، یعنی ایجوکیشن سے لے کے دواؤں پہ بھی ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ٹیکسز نہ لگائے جائے آئی ایم ایف کی فرمائش پہ. تو کیا حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت خود ان کے وزراء کہہ چکے ہیں کہ ہماری شکست کے جو اسباب ہیں اس میں سب سے بڑا جو ہے وجہ مہنگائی ہے، اور آج اسی مہنگائی کو آپ مزید بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، صرف آئی ایم ایف سے مزید پیسے لینے کے لیے ان کی تمام تر شرائط. میڈم وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری مہنگائی کی وجہ، یہ ٹیکسز کی وجہ گزشتہ حکومتیں ہیں، آپ کی حکومت بھی رہی، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی رہی، وہ سارا ملبہ تو آپ پر ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں. دیکھیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پچھلی حکومتوں کے اوپر سارا ملبہ ڈال کر اس میں چھپنے کی، اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی. لیکن اب پاکستان کے عوام جان چکے ہیں، کیونکہ 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا، ناٹ 3.5 مہینے، 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا. اور ان کی ماہرین کی ٹیم آپ دیکھ لیں کہ 4 فائنانس منسٹر چینج ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہی فائنانس منسٹر کو رکھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. ہمارا بھی دور حکومت تھا، ہمیں بھی ایک طویل ماشاءاللہ کے بعد ایک ایسی بدترین معیشت ملی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے ماہر اسحاق ڈار صاحب خزانے کی صورتحال کو دیکھ کر بیک ہو گئے تھے، اور ہم نے اس خالی خزانے کو نہ صرف بھرا بلکہ اس وقت جو عالمی سطح پہ انفلیشن بہت زیادہ تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی، پیٹرول کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں آسمان پہ باتیں کر رہی تھی، 142 پر بیرل 148 تک چلا گیا تھا. لیکن پاکستان میں ہم نے اسے بڑھنے اتنا نہیں دیا. میڈم آپ کے بقول کے آپ کی حکومت میں بھی شوکت ترین جو ہیں وہ وزیر خزانہ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی انہی کو وزارت خزانہ میں لے کر آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تب آپ کے حالات انہوں نے بہتر کیے تھے، تو اب ان سے کچھ امید بہتر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے آپ کی ویژنری لیڈرشپ کا ہونا. اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے نہ صرف اس تمام ختم شدہ معیشت کو، تباہ حال معیشت کو ترقی کے راستے پہ ڈالا، ہم نے عوام کی تنخواہوں میں 100% سے زائد اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے تاریخی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 90 ڈیز کے اندر نافذ انٹروڈیوس کرایا. ہم نے عوام کی. محترم آپ کیا جواب دیں گے؟ سارے باتیں تو آپ نے سن لی ہیں دونوں مہمانوں کی، یہ منی بجٹ تو پھر آ رہا ہے، سارے ایشوز تو وہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری میں میڈم کی بات تو نہیں سن پایا، ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. رانا صاحب کی باتیں میں نے سنی ہے. رانا صاحب نے شاید یہ بل پڑھا نہیں ہے پوری طرح. یہ جو بجٹ میں رد و بدل کا بل ہے، کوئی بھی حکومت خوشی سے یا بغیر کسی وجہ کے نہیں چاہتی کہ عوام پہ مزید بوجھ پڑے یا عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو. یہ ایک اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. پاکستان کی اکانومی کیونکہ بوسٹ کر رہی ہے، تو اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے کہ چیزوں کو حالات. دیکھیں باسط صاحب، تقریباً 2018، 19 پھر 20 اتنے بجٹ آئے، پھر ضمنی بجٹ بھی آئے، یہ کیا وجہ ہے؟ اتنے بجٹ آنے کے باوجود ہم حالات بہتر نہیں کر سکے، تو پھر ایک اور منی بجٹ، یا تو ہم گزشتہ تجربات سے کچھ سیکھ لیں. پچھلے 3 بجٹوں میں کوئی منی بجٹ نہیں آیا. یہ پہلی دفعہ ہمارے جو یہ حکومت ہے اس دوران پہلی دفعہ منی بجٹ آ رہا ہے. منی بجٹ نہیں، یہ رد و بدل ہے کچھ بجٹ کی کچھ تجاویز میں، اور وہ حالات کے مطابق چونکہ آپ کی اکانومی جس حساب سے گرو کر رہی ہے اور جس طرح
माशाल्लाह आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी जीडीपी में इजाफा हो रहा है, तो हमें ना चाहते हुए भी इकॉनमी की इस बूस्ट को बरकरार रखने के लिए कुछ फैसले करने पड़े हैं, और वो फैसले पाकिस्तान के मुफाद में है, पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जरूरी थे। कभी भी कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि अवाम पे बोझ डाला जाए, अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जाए, और न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा है, न मंसूबा है, न हमारे मंशूर में ये चीज शामिल थी। हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि गरीब अवाम पे कम से कम बोझ पड़े, और जो मुश्किलात हैं उनको हम इस तरीके से हल करें कि हुकूमत के मसाइल भी हल हों और गरीब अवाम पे बोझ भी न पड़े। तो मेरी अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि एफबीआर में इस वक्त रिकॉर्ड जो टैक्सेस हैं उनकी कलेक्शन हुई है, ये सारे हमारी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो बढ़ी हैं, हमारी जो अजनास में दरामद हुई है, बरामदात में भी इजाफा हुआ है, मगर उसके बावजूद हालात क्यों बेहतर नहीं हो रहे, हमारी मईशत संभल क्यों नहीं रही, ये फिर भी मामला इस लाइन तक क्यों पहुंचता है? हमजा साहब, मईशत ये नहीं है कि आपने स्विच ऑन ऑफ कर दिया। देखें, मईशत की मुख्तलिफ डायमेंशंस है। सॉरी, आपकी ज़राअत है, आपकी इंडस्ट्री में फिर मुख्तलिफ शोबे हैं। अब आप देखें, आपकी कॉटन इंडस्ट्री है, आपकी गारमेंट्स है, आपकी एक्सपोर्ट इस मैदान में आगे जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह किसान के लिए अच्छी शराइत पे आपने बगैर सूद के कर्जा दिया है, जिसकी वजह से वो मिडिल मैन से उसके बाहर से बच गया है। और उसके बाद हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये बड़ी अच्छी जा रही है, बावजूद कि इन्होंने पिछली हुकूमतों ने जिस तरह के कर्जे लिए हुए थे और जिस शरह सूद पे लिए हुए थे और जो शॉर्ट टर्म पे थे, उसके लिए हुकूमत को ऑलमोस्ट हर साल 17-18 अरब रुपया 17-18 अरब डॉलर वापस करना है। वो बारूदी सुरंगें हैं, वो बारूदी सुरंगें खत्म करने में वक्त लगेगा, और सारे इशारे मुस्बत हैं। इसलिए मईशत के सारे इशारे मुस्बत हैं। आपकी एक्सपोर्ट हो, आपकी इंपोर्ट हो, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अब्बासी साहब, कल के मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में खाद के ऊपर जो मैंने किया था, वो उसमें खाद तो किसानों को पूरी तरह मुयस्सर नहीं आ पा रही, वो ब्लैक में जा रही है। हसान खावर साहब कहते हैं कि बिल्कुल किसी जगह पर ब्लैक में खाद बिक रही है, तो किसान भी खुशहाल नहीं है। तो ये सारा मामला तो देखे ना, कंफ्यूजन का शिकार तो हुकूमत खुद भी है और सारा मैस भी क्रिएट हुआ है। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। किसान को जो बाकी मुराद है वो जो हमारे दौर में मिली है वो इससे पहले तस्वर भी नहीं कर सकते थे कोई भी। बाकी जहां तक खाद का मामला है, खाद बिल्कुल थोड़ी सी, चूंकि हमारी यूरिया की रेट पूरे खिते में बल्कि आलमी सतह पे सबसे कम है, तो इस वजह से देखें इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं कोई काली बेड़े होती हैं जो ये करने की कोशिश कर रही है, स्मगलिंग या जखीरा अंदोजी। उसमें हुकूमत पूरे जोर से पूरी अपनी ताकत से काबू पाने की कोशिश कर रही है, और अगले 4 दिनों में 78 आवर्स में इंशाल्लाह ताला इस मद में भी आपको अच्छी खबरें मिलेगी। हमें पता है काली बेड़ों का आपने भी सुनी है अब्बासी साहब की। अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मिनी बजट में हम कोई खास टैक्सेस नहीं बढ़ा रहे। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, 350 अरब इनडायरेक्ट वो बढ़ाए जा रहे, तो जो है रिपोर्ट कर रहा है, एजेंसीज भी रिपोर्ट कर रही है इस चीज को। यहां मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी जो है कि कह रहे हैं मुस्बत है सारे इशारे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो महंगाई की अगर शरह की बात करें तो इकोनॉमिस्ट ने 40 मुल्कों की फहरिस्त जो है वो जारी की, जिसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा महंगाई की शरह के अंदर। इस खत्ते के अंदर जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ 4 से 5% महंगाई की शरह पूरे खत्ते के अंदर। पाकिस्तान की 10-11% शरह, तो महंगाई दुगनी है जहां दुनिया में है। फिर तरक्की की शरह की बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने पाकिस्तान की प्रोजेक्शन 3.5% पे की है, और इंडिया की प्रोजेक्शन 8% से ऊपर की है। तो ग्रोथ में भी हम जो है वो नीचे। फिर तो सबसे बड़ा चैलेंज इस साल का है वो आपकी रुपए और डॉलर की कदर है, और इन्होंने 12 अरब डॉलर जो है इस साल बजट किया था कि इन्होंने वापस करने, और 17 अरब डॉलर इन्होंने जो है वो इजाफी कर्जा लेना था। लेकिन अब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 15 अरब डॉलर से भी तजावज करने के खतरा है जिसका। तो अब इनको जो कर्जे लेने हैं इस साल वो 27 से 30 अरब के दरमियान में लेने, वापस ये सिर्फ 12 अरब करेंगे, जिसका मतलब है 18 अरब से अंदाजन डॉलर 18 अरब डॉलर से आपके कर्जे में इजाफा हो जाएगा।
اگر ہم اوور آل کی بات کریں تو وہ ہم 25 ٹریلین روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے جو آج 44 ٹریلین کے اوپر آنکڑا، یعنی کہ آپ نے 70 سالوں میں 25 ٹریلین بورو کیا اور انہوں نے 3.25 سالوں میں 20 ٹریلین جو ہے اس میں اضافہ کر دیا. تو قرضوں میں اور اس کو اگر جی ڈی پی کی شرح میں بھی دیکھیں آپ کا جو ہے وہ فرم بلیو ہے کہ یہ منی بجٹ جو ہے یہ عوام کے لیے بہتر نہیں رہے گا، ملک کے لیے بہتر نہیں رہے گا، تو امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مضبوطی سے ریزسٹ کرے گی قومی اسمبلی میں اس بجٹ کو؟ دیکھیں بالکل اپوزیشن جو کر سکتی ہے، ہمارے 2-3 ٹارگٹس ہیں. نمبر 1، ہم اپنی جو کرنٹ حاضری ہے اس کو ہم 100% یقینی بنائیں کہ جو اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ خود وہاں موجود ہوں. دوسرا، ہماری اپیل جو ہے وہ ان کے کولیشن پارٹنر سے بھی ہے اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ پاکستان خلاف ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے منی بجٹ کے حق میں اور اس کو رد کرنا چاہیے. ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے ایک عام آدمی کی، اس کے اوپر اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اور پریشر جو ہے وہ برداشت کرے ٹیکسوں کا یا بجلی کے نرخ میں اضافے کا یا پیٹرول کے نرخ میں اضافے کا یا گیس کے نرخوں میں اضافے کا. جی میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ رابطے میں ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اس بل کو لے کر، اس منی بجٹ کو لے کے اس کو ریزسٹ کیا جائے قومی اسمبلی میں جتنا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن متحد ہے، کیونکہ یہ عوام دشمنی کی جا رہی ہے، عوام کے ساتھ بدترین پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستانی معیشت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کے تحت یہ ایک جس طرح بھی رانا صاحب نے بھی کہا کہ تمام ممبران نیشنل اسمبلی جو اپنے اپنے حلقوں کو جیت کر آئے ہیں اور انہیں واپس جانا ہے، اور آپ یقین کیجئے گا کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں خواہ ان کی الائنس ہو، ان سب کو اس وقت جو ہے یونٹی کے ساتھ عوام کا ساتھ دینا ہے، ملک کا ساتھ دینا ہے. تو اس بجٹ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اس کے خلاف ووٹ دینا ہوگا، ورنہ اس ملک کا جو دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے بدترین انداز کے ساتھ جس قدر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. آپ بتائیں انہوں نے کون سا نیا ترقیاتی منصوبہ اسٹارٹ کیا؟ نہ ہی کوئی ملازمتوں کے موقع ملے. پیٹرول گیس کی مد میں جتنا انہوں نے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا، شاید 2500 ارب سے زائد کا ڈاکہ اس کا ہے. یوٹیلیٹی بلز میں جتنا انہوں نے کیا وہ 700-800 ارب روپے کا ڈاکہ ہے. چینی کی مد میں انہوں نے 240-250 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے. دالیں، گھی جو 170-180 روپے میں ملتا تھا آج 400-450 روپے پہ پہنچ گیا ہے. تعلیمی بجٹ انہوں نے 117 ارب سے کم کر کے 9 ارب پہ لے گئے. صحت کا بجٹ 110 سے 40 پہ لے گئے. خط غربت جو تھی 1 کروڑ افراد اس وقت تھے، آج 9 سے 10 کروڑ افراد چلے گئے. قومی اسمبلی میں آپ سوچیں ڈیلی جو ان کی بقول ان کے کرپشن ہو رہی تھی 12 ارب کی وہ رک گئی. ایمانداروں کی حکومت ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، آپ مسلم لیگ نون اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اس بل کو ریزسٹ کریں گی؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر چور دروازے سے جو بجٹ ہے وہ پاس کروا لیا جائے؟ دیکھیں جی، اس حکومت نے جس طرح سے جوائنٹ سیشن کے اندر تمام رولز اینڈ لاز اینڈ رولز کو وائلیٹ کیا، بلڈوز کیا اور آئیز اور نوز کے، جبکہ اپوزیشن اس کو چیلنج کر چکی تھی، اور جب چیلنج کیا جاتا ہے کسی بھی کاؤنٹنگ کو تو اس کے بعد وہ باقاعدہ آئیز اور نوز لابی کے اندر ڈویژن ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اس کو جو جانتے تھے کہ ہمارے پاس ممبران کم ہے اور انہوں نے جو ان کی عددی اکثریت پوری نہیں تھی، انہوں نے تمام رولز کو وائلیٹ کیا. اگر اس طرح کیا تو اپوزیشن جو ہے، اب اپوزیشن نے پہلے ہی وارن کر دیا، اپوزیشن شدید نہ صرف احتجاج کرے گی، حکومت کے خلاف ہم جو کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت اپوزیشن کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہی ہے. عباسی صاحب، 1700% ڈیوٹی جو ہے وہ اس منی بجٹ میں جو ہے ٹیکسز ہیں وہ لگیں گے. ظاہر سی بات ہے ڈیوٹی بڑھے گی تو یہ تقریباً 6100 سے زائد کا جو ارب کا بجٹ ہے یہ اس کو بھی وصولیوں میں بھی لے کے آئے ہیں. تو الٹیمیٹلی عوام سے ہی نکالیں گے نا، عوام پر ہی اس کا برڈن پڑے گا. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس طرح حالات کے اوپر کوئی خاص جو ہے عوام کو جو ہے ریلیف ملے گا یا عوام کے لیے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں حمزہ صاحب، یہ بجٹ جب اسمبلی میں ٹیبل ہوگا، ہمارے معزز ممبران ہیں جو اپوزیشن کے، ان کی اچھی تجاویز کا ہم خیر مقدم کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس وقت جب خطے کے جو حالات ہیں
جو بین الاقوامی حالات ہیں، پاکستان کسی قسم کی بحران کا معتمل نہیں ہو سکتا. تو یہ بجٹ جو ہے حکومت، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنی خوشی سے یا جان بوجھ کے نہیں کر رہی، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ ریاست کی ضرورت ہے اس ٹائم ریاست کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کے معزز ممبران ہیں، وہ بھی عوام کے نمائندے، عوام کی طاقت سے وہاں بیٹھے ہیں، تو ان کی جو بھی تجاویز ہیں بجائے اس کے کہ وہ کرٹیسائز کرنے کے، وہ اسمبلی میں آئیں، اپنی تجاویز دیں، جو ان کی قابل عمل تجاویز ہوں گی، جو اچھی تجاویز ہوں گی، ان کو حکومت کرتے ہی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کو بالکل بلڈوز کر دیا جائے یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. ہم کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اپوزیشن کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے. اور اس بحران میں جو اس ٹائم حقیقتاً پاکستان کی معیشت کو درپیش ہے، کیونکہ وہ اس ٹائم گروئنگ کنڈیشن میں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن مل کے چلے. اور یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی حکومت یا اپوزیشن کا گول اسکور کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ چلے اور ان کی ہر اچھی تجاویز کا ہم خیر مقدم کریں گے، اور چاہیں گے کہ اس کو بڑے خوش اسلوبی سے ہم اس مرحلے سے گزر جائیں. اور باقی سیاست کرنے کے لیے بہت سے موضوعات اور ہوتے ہیں، جو حساس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اسے ہمیں ایک دوسرے کی اچھا چلے مختصر سوال کا جواب دیجئے گا کہ یہ منی بجٹ جو آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ حالات کے پیش نظر ہے یا کہیں IMF پلان کا حصہ ہے یہ سارا معاملہ؟ نہیں، دیکھیں جی، یہ حالات کے بالکل پیش نظر ہیں. ایک دم آپ کی اکانومی بوسٹ کی ہے، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر حالانکہ اس پہ 27 ارب ڈالر ہیں، جو کہ ہمیں 7 ارب ڈالر ملے تھے. اس کے باوجود چونکہ ہماری امپورٹ میں بہت ساری فرق ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان، تو اس وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے، حکومت کی مضبوطی نہیں ہے، یہ پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن مل کے چلیں، اور اپوزیشن کو ہم پھر دوبارہ یہ دعوت دیتے ہیں وہ آئیں، بیٹھے اجلاس میں اور بالکل اس بل کا جائزہ لیں. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ رد و بدل کی گنجائش وہ اپنی تجاویز دے دیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ حکومت کسی ضد پہ یا نا پہ اڑی ہوئی ہے. یہ پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. رانا صاحب، عباسی صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم ان کے ہر تجویز کا خیر مقدم کریں گے، تو اب آپ کے پلان میں ہے شامل کہ آپ ان سے جا کے ملاقات کریں گے، اس کے اوپر جو کوئی شیڈو بجٹ آپ نے بنایا ہے جو حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں، شیڈو بجٹ تو بنتا ہے جب بجٹ اناؤنس ہو رہا ہوں، یہ منی بجٹ تو درمیان میں آ گیا. اور جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری تجویز تو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے بھی نہیں دی. اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اس کا پہلا لفظ ہی نیشنل ہے. تو نیشنل میں تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بھی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو اپوزیشن کو ٹوٹلی رد کر دیا وہ پالیسی بناتے میں. نہ انہوں نے سینٹ کی مدد لی، نہ سینٹ میں وہ پالیسی آئی، نہ وہ اسمبلی میں پالیسی آئی. تو عارف عباسی صاحب تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو حکومت ہے، جو عمران خان صاحب ہے اور ان کی جو کابینہ ہے، وہ تو اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتی کہ کوئی مشاورت ہو. اب آپ کل دیکھ لیجئے گا جب یہ منی بجٹ آئے گا تو کتنا ٹائم اپوزیشن کو یہ دیں گے بولنے میں. وہاں تو اسمبلی میں تو جب اپوزیشن اپنی تجاویز دیتی ہے یا ان پہ جو ہے تنقید برائے اصلاح کرتی ہے، تو وہ اسی وقت ان کے مائک بند کر دیتے ہیں اور وہاں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ان کے جو وزیر اعظم ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی کسی میٹنگ میں نہیں آئے. اور پھر اینڈ میں اپوزیشن نے بھی کہا بھائی کہ آپ تو کسی شامل گفتگو ہی نہیں ہونا چاہتے اپوزیشن کے ساتھ، تو پھر ہم بھی نہیں چاہتے. تو یہ تو کہاں سے یہ تجویز ہماری لیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ تو ہمارے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں اب کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ ملک کو آگے تھوڑا بہت بھی چلا سکے. اور جتنی دیر یہ رہیں گے حکومت میں، ملک کو نقصان ہوگا اور بے پناہ نقصان ہوگا. جہاں تک یہ اس کی بات ہے کہ IMF کے بارے میں تو ہے، تو یہ تو انہوں نے سراسر ان کے جو اپنے لیڈران ہیں، جو گورنر ہیں، آج کے بیٹھے گورنر، انہوں نے کیا کہا کہ سب کچھ لکھوا دیا IMF کو. انہوں نے آج بھی وہ گورنر ہیں. کیا کہا شبر زیدی نے، جو سب سے لاڈلا تھا عمران خان کا، چن کے ڈھونڈ کے لے کے آئے، انہوں نے کہا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. پھر ان کو جب پریشر ڈالا اسٹیٹمنٹ واپس دے دی. کیا کہا ہے رزاق داؤد نے، جو آج بھی کامرس منسٹر ہے، کہ ملک کہاں جا رہا ہے. شاہدہ صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی ہے رانا صاحب کی بھی، عباسی صاحب کی بھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شامل تو رہی، مگر حکومت اس کی تجاویز کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے عمل نہیں کر پاتی یا اس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی،
تو آپ کو اعتراضات ہیں؟ جس طرح شیری رحمان نے بھی کہا کہ IMF کو گروی رکھوا دیا گیا ہے ملک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ذاتی انائیں جو ہیں پارٹیز کی یا شخصیات کی وہ بڑھ گئی ہیں قومی مفادات سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالکل پہلے کبھی سیاست میں ایک تو مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، دوسرا سب سے پہلے ہم اپنی وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے مل کر کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کی ترقی وابستہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہو، کتنا ہی بڑا کوئی نیشنل ایشو ہو، آپ نے دیکھا انڈیا جس وقت حملے کر رہا تھا، جس وقت ان کے جہاز گرائے گئے، بہت کچھ ہو رہا تھا کشمیر کی صورتحال، مگر پرائم منسٹر کی ذاتی انا، ایگو اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو اپنا ذاتی کوئی دشمن سمجھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ترقی کے لیے اختلافات کو نہ صرف بھلانا پڑتا ہے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، لیکن ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی میثاق جمہوریت کیا، اور ہم نے وہ تمام روش کو ختم کیا جس سے اس ملک کو نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیاست کے اندر جو لہجہ اختیار کیا گیا، جو زبان، بدتمیزی کی زبان استعمال کی گئی، پارلیمنٹ پہ پہلے باہر سے حملے ہوئے، اب اندر سے حملے ہو رہے ہیں، ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا ہے، وہاں سے آرڈیننس نکلتا ہے، پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی مشاورت اپوزیشن کے ساتھ نہیں کی جاتی، کتنا ہی گمبھیر ایشو نہ ہو۔ تو اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ ملک چلانے کے لیے آپ کو اپنے ذاتی اختلاف، انات ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جب ہم حلف اٹھاتے ہیں تو اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے پرائم منسٹر کا رویہ دیکھا کہ کچھ بھی ہو، انہیں اپوزیشن کے ساتھ نہ بیٹھنا، وہ ان کو چور ڈاکو کہتے رہے، جو کہ وقت میں ثابت کیا کہ آج عوام سمجھ گئے کہ یہ تو صرف شور مچاتے رہے، باقی اصل لوگ، لیڈر تو وہ تھے جنہوں نے اس ملک میں نامساعد حالات کے اندر بھی آپ نے کوئی منی بجٹ کو لے کر کوئی شیڈو بجٹ بنایا ہو، کوئی خاص تجویز ہو، کم سے کم آپ بنا کر تو رکھے نا، وہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے سارے مائنڈ میں تو ہو ساری چیز کہ ہم حالات کو، اگر اس طرح کے حالات پیش نظر ہیں تو پاکستان کو کس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ منی بجٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل چیز تو یہ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس طرح اناؤنس کر کے ایک منی بجٹ لا رہی ہے، اور وہ بھی ایک اتنا بدترین بجٹ کے بعد، جب ابھی 6 مہینے ہوئے اس بجٹ کو آئے ہوئے، جس میں آپ نے ٹیکسز کی بھرمار کی، IMF کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے گیس، بجلی اور پیٹرول ہر چیز میں اضافہ کرتے رہے، اور اس کے بعد آج آپ نے معیشت کو کس نہج پہ پہنچا دیا کہ آپ جو منی بجٹ لائیں، کورونا کے بجٹ نہیں بنتا۔ ہاں، اگر آپ کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کے اوپر اپوزیشن کام کرتی ہے، اپوزیشن سجیشن دیتی ہے، اپوزیشن اس کے اوپر اپنے امینڈمنٹ لاتی ہے، سینٹ لے کے آتی ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ جی عباسی صاحب، آپ نے اب بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تجویز لے کر جاتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ ہی ہمیں سننے والا نہیں ہے، وہ تو ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں، وہ قومی اسمبلی میں وبیلا مچا دیتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ نہیں افضل صاحب، دیکھیں ہمیشہ قومی اسمبلی میں حکومت کی پرائرٹیز ہوتی ہے، پہلی خواہش ہوتی ہے کہ اجلاس پرامن رہے اور سموتھلی چلے۔ کوئی بھی حکومت قومی اسمبلی میں ہنگامہ نہیں چاہتی، یہ اپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اپوزیشن وہاں تجاویز دینے کے بجائے یا کوئی پالیسیز دینے کے بجائے گالیاں دے گی تو وہاں پھر ظاہر ہے تھوڑا شور شور حکومت کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی رکن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایموشنل ہو سکتا ہے۔ تو باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم نہیں سننا چاہتے، کبھی بھی نہیں، وہ فورم ہی ایسا ہے، وہاں حکومت یا اپوزیشن کی بات نہیں ہوتی، وہاں قوم کی بات ہوتی ہے، اور وہاں ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے قومی اسمبلی میں وہ ایک مینڈیٹ لے کے آیا ہوا ہے، وہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ اپوزیشن کی وجہ سے، اس کا احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے، کیونکہ وہ عوام کی طاقت سے ہے، وہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو میں تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتا کہ اپوزیشن کی بات سنی نہیں جاتی یا اپوزیشن کی تجاویز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ ہاں، جب اپوزیشن
मैंडेट से हट के, रवायात से हट के वहां कोई बात करेगी या कोई हरकत करेगी तो उसका जवाब तो आता है, ये जमहूरियत है। फिर भी हुकूमत में है, हुकूमत तो फिर भी सब्र का ही उसको दामन जो है वो पकड़ना चाहिए। अगर वो सब्र का दामन हाथ से छोड़ती है, अपोजिशन तो जाहिर सी बात है वो वबेला भी करेगी, वो इसके अगेंस्ट भी जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पर इसको कोशिश करेगी जिस तरह भी हुकूमत को रेजिस्ट कर सके। मगर हुकूमत का काम तो है कि वो बेहतर तरीके से मामला को डील करे, ना कि बदले में कोई ऐसी चीजें करने लग पड़े जिससे कौमी असम्बली का माहौल भी खराब हो। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश होती है हम आखिरी हद तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, आखिरी हद तक। जब बात तो वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर वहां पे आप नहीं, अभी आपके 250 वहां रुकन है कौमी असम्बली में हुकूमत के, तो आप सारों को नहीं कंट्रोल कर सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कोई ना कोई रुकन जो है वो उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो आगे से जवाब देता है। लेकिन हुकूमत की ये अतल इम्कान कोशिश होती है कि कौमी असम्बली का माहौल बिल्कुल खुशगवार रहे और हमारी मौजूदा अपोजिशन के अरकान बिल्कुल अपने ख्यालात का इज़हार आजादाना करें और उनको सुना भी जाए और उसमें जो काबिल अमल अच्छी बातें हैं उनको अपनी पॉलिसीज का हिस्सा बनाया जाए। हुकूमत की तो ये पॉलिसी है। अब जब वो शोर शराबा होता है, आप सारी कार्रवाई उठा के देखें, जब भी शोर शराबा शुरू हुआ है अपोजिशन की तरफ से शुरू हुआ है और हुकूमत की तरफ से उस टाइम जवाब आया जब कोई जाती नोयत की वहां बात की गई है या किसी की जात को टारगेट किया गया है तो फिर डेफिनेटली हुकूमती अरकान की तरफ से जवाब आए। अदरवाइज हमारे हर रुकन को हुकूमत की तरफ से ये हदायत है कि बासित साहब, आपका वैसे मिनी बजट पे वापस आते हैं कि मिनी बजट के ऊपर फर्म बिलीव है कि इसके बाद हालात जो है वो किसी हद तक बेहतर होंगे? हाँ बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला। नहीं, हालात बेहतरी की तरफ हैं। आपको मैंने कहा है ना 2000 जुलाई नजर नहीं आते ना हालात, देखिए महंगाई भी बेकाबू हो रही है। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। अगस्त 2018 में आपके फॉरेन जो ये रिजर्व थे, फॉरेन रिजर्व थे वो थे $7 बिलियन। अब आपके रिजर्व है $27 बिलियन। करंट मौजूदा सूरत हाल की बात करें, गुज़िश्ता बात कर करके बिल्कुल भी कुछ नहीं हमारे पास रहा बात करने के लिए। नहीं, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस रेशो से आपकी ग्रोथ है, आपकी जीडीपी, ये राणा साहब बता रहे थे 3 है, 3.8 नहीं है, 4.9% इस टाइम पाकिस्तान की ग्रोथ है, जीडीपी का है। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद हमारी मशीनरी की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, बट हमारी एक्सपोर्ट उस रेशो से नहीं बढ़ सकी जिस रेशो से एकदम ये हमारी इंपोर्ट में इजाफा हुआ। उसकी वजह से कुछ मुश्किलात जरूर आई हैं, लेकिन ये मुश्किलात वक्ती हैं। इंशाल्लाह ताला आप जून में जब बजट आएगा उसमें देखेंगे कि हमारा बजट जो है ना आवाम को किस तरह रिलीफ देता है और अल्लाह तबारक व तआला ने फजल कर, ये सारे गिले शिकवे जून के बजट में दूर हो जाएंगे। अच्छा राना साहब, सर चले इस सारे मामले से हटकर मेरे प्रोड्यूसर साहब भी पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ अब वापस कब आ रहे हैं वापस? देखिए इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ है अगले जनरल इलेक्शन से मौजूद होंगे और वो जनरल इलेक्शन का ये सवाल बनता है, उसका जवाब ये है कि जो है अब तसलसल बन गया है इनकी हार का, चाहे बलूचिस्तान हो, केपी हो, पंजाब हो, वहां और ये अनप्रेसिडेंटेड होता है कि वो हुकूमत हारे कि हुकूमत में उसकी फेडरल हुकूमत भी उसकी। तो ये अब ठीक हो गया कि बात आ गई। आरिफ अब्बासी साहब से मुझे पूछ लेने दीजिएगा। देखें राना साहब तो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे तो वो आगे कैंपेन कर सकेंगे या वो अदालतों का सामना करेंगे? क्या समझते हैं आप, कोई ऐसा मामला है अंदर वाली साइड से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के बानी हैं और उनकी पार्टी कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में, पंजाब में एक बड़ी अच्छी तादाद में उनके अरकान मौजूद हैं। अवाम में भी उनकी फॉलोइंग है, उनका मुल्क है, वो जब आना चाहें हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। बल्कि हम तो कानूनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो आए, मुकदमात का सामना करें। वो जमानत पे थे, वो जमानत का पीरियड खत्म हो गया तो उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोकता है? हम तो कहते हैं वो बिल्कुल आए, कल के बजाय आ जाए। हम तो उस पे उनको वेलकम करते हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो मुल्क की में आके अपनी सियासत करें। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ नहीं रहे, उन्हें हम लेकर आ रहे हैं, ये भी मामला है? हमारी तो ये ख्वाहिश है, हमारी तो ख्वाहिश है, हम पूरी कानूनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरह पाकिस्तान में लाया जाए। हमारी ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है और कानूनी जो नाज़मात है वो भी हम पूरे कर रहे हैं। चले ठीक हो गया। शाहिदा साहब, मिनी बजट और सारे मामलात
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنرل الیکشنز کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے ان کا فرق جو اثر ہے وہ پڑے گا، تو پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر پائے گی؟ دیکھیے یہ اثر پڑے گا نہیں، پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ NA-249 کراچی میں سمجھتی ہوں کہ جو ریزلٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 6 نمبر پہ تھی اور PTI جو نمبر 1 پہ تھی وہ 6 پہ گئی اور پیپلز پارٹی 1 پر آئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کینٹونمنٹ الیکشن ہو، جتنے بھی بائی الیکشن ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے، اور پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی طاقت بن لیکن کر پنجاب میں ابھی بھی صورتحال مسلم لیگ نون کی زیادہ مضبوط ہے آپ کی جماعت سے۔ دیکھیے جی، یہ ایک بائی الیکشن تھا اور اس کے اندر جنرل الیکشن کے مقابلے میں پارٹی میں نے میں سمجھتی 10 گنا زیادہ ووٹ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو جنرل الیکشن آئے گا اس کی نوعیت ہی الگ ہوگی۔ ویسے بات ہے کہ جمہوریت کے اندر یہ حسن ہے کہ آپ نے دیکھا 2008 ٹو عوام نے بھی دیکھا کہ 8 to 13، 13 to 18 اینڈ 18 to 10 جو حکومتیں چل رہی ہیں اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ کس کا دور حکومت بہترین تھا، کس میں عوام کے لیے فلاحی منصوبے لائے گئے، کس میں عوام کو ملازمتیں دی گئیں، کس میں عوام کے لیے ریلیکسیشن دی گئی، اور اس ملک کے لیے جو بہتری کے کام ہے اس وقت آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی آپ قانون سازی دیکھیں وہ ایک ہسٹوریکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دہشت گردی کی ایک وارنگ ٹیرر ملک میں مسلط تھی، دہشت گرد اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سوات میں پاکستان کا نہ صرف پرچم لہرایا گیا، اداروں کو پابند پارلیمنٹ کے سامنے جواب داؤں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس دور میں ملازمتیں بھی دی گئیں، زراعت ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ پروموٹ ہوئی اور اس کے اندر بہت زر مبادلہ ہوا، اسی طرح آپ کی صنعتیں ہیں، تمام آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ بڑی۔ عباسی صاحب سر دیکھیں بجٹ ذرا سوچ سمجھ کے لے کے آئیے گا، آپ کے اگلے الیکشنز میں بھی آپ کے کام آنا ہے سارے معاملات، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب عوام کو واقعی ریلیف دینا چاہیے، الیکشنز آنے والے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ تعالی یہ بھی جو بل آ رہا ہے رد و بدل کا، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور جو ہمارا بجٹ جو آخری بجٹ ہے انشاءاللہ تعالی جون میں آ رہا ہے اس میں جو ریلیف ملے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ریلیف ہوگا عوام کے لیے۔ اور باقی جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے، یہ دونوں اپنی حیثیت KPK میں دیکھ چکے ہیں، ہمیں 9 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ، اور ان کو ایک کو دو لاکھ ووٹ ملے ہیں۔ اچھا چلیں یہ بتائیے گا کہ منی بجٹ قومی اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور ہو جائے گا یا کوئی صدارتی آرڈیننس یا کوئی ایسی صورتحال پیش دیکھنے کو ملے گی؟ نہیں جی، ہماری تو اکثریت ہے الحمدللہ قومی اسمبلی میں، اور جو سینسیبل قسم کے محب الوطن اراکین ہیں اپوزیشن سے بھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ کا ساتھ دیں گے اور بجٹ سموتھلی قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد کا سوال ہے، یہ پاکستان کے بقا کا سوال ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کسی کو مخالفت کرنی چاہیے۔ سر اب پیپلز پارٹی کی اپنی اس کی PTI کی اپنی بقا کا بھی سوال بن گیا، کیونکہ الیکشن سے ہماری بقا ہماری بقا اللہ کے حکم سے عوام میں ہے، اور عوام اس ٹائم بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان اس ٹائم بھی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا لیڈر بن کے ابھرا ہے۔ جی بہت شکریہ، جی بالکل عباسی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میڈم شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عارف عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔